سر، آرمی چیف کے معاملے پر ہم روز بیانات سن رہے ہیں، بحث مباحثہ اس وقت میڈیا میں دیکھ رہے ہیں. کیا یہ وقت ہے، موزوں وقت ہے اس معاملے کو متنازع بنانے کا اور اس پہ مختلف بیانات دینے کا دونوں پارٹیز کی جانب سے، چاہے وہ حکومت ہو یا پھر پی ٹی آئی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب کا کووڈ آج پتہ چلا ہے کہ انہیں کووڈ ہو گیا. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. اور کمبوڈیا کے جو پریمیئر ہیں، وہ کمبوڈیا جہاں پر ابھی آسیان کی سمٹ ہوئی ہے، وہاں کے جو پریمیئر ہیں ان کو بھی آج کووڈ ہوا ہے. تو یہ کووڈ ایک طرح سے ختم ہو بھی گیا ہے، لیکن ہے بھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ صحت دے. دوسری جو بات ہے اس میں، وہ جو آپ کا سوال ہے وہ یہ کہ ایک تصادم، خطرناک تصادم کی طرف ہم بڑھتے نظر آ رہے ہیں. کیا اس میں ٹھہراؤ ممکن ہے؟ کیا یہ ناگزیر ہے کہ لڑنا ہی ہے اور بہت بری لڑائی کی طرف ہی جانا ہے جی. اور سب کچھ تباہ کر دینا ہے؟ کیا اس میں ٹھہراؤ ممکن ہے؟ اس مرحلے پہ اس مرحلے پہ یہاں پہ ٹھہراؤ ممکن ہے. اور آج جو صورتحال ہے اس وقت کی، کل اللہ جانے یا چند گھنٹوں کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں یا اگلے چند دنوں میں کیا ہوتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر آج کا دن دیکھیں تو آپ کو تھوڑی سی تلخیاں جو ہیں وہ کم ہوتی نظر آئیں گی. اور اس میں جو ہمارے پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ معاملات کو ایک خاص جگہ تک آگے لے جایا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد ریاست جو ہے وہ ریاست کسی کو بھی صورتحال کو اس نہج پہ جانے کی اجازت نہیں دے گی جس کے بعد معاملات جو ہیں وہ تباہی کی صورت نکلیں. تو اس میں دو تین باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آپ دیکھیں نا، آج ہی خبر جو آ رہی ہے کہ جی وہ ان کی جے آئی ٹی نے ہی کام نہیں شروع کیا. جو ان پہ حملہ ہوا تھا وہ جے آئی ٹی ہی کام نہیں کر رہی. تو یہ کس قدر وہ جو بات کرتے ہیں وہ اس بات میں بڑا وزن ہے کہ یہاں پہ جو سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ہے یا جو بھی اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے، اس کے فلاز ہیں اور وہ ان کو اب گراؤنڈ سے ان کو نظر آ رہے ہیں بالکل. لیکن دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو حکمراں ہیں، اور ان کا تو اپنی جگہ، ان کے آج لالہ موسیٰ میں بھی اور باقی جگہوں پر بھی ان کے اجتماعات جاری تھے، شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب اور باقی جو ان کے لانگ مارچ کے حوالے سے. اور جو حکومت کی طرف چونکہ شہباز شریف صاحب کو کووڈ ڈیٹیکٹ ہوا ہے، تو اب اس میں جو ہے ایک اگلے چند روز تک ظاہر ہے حکومتی سرگرمیوں میں تب تھوڑی سی خاموشی رہے گی اس طرف. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ کیا تصادم سے بچا جا سکتا ہے؟ بالکل تصادم سے بچا جا سکتا ہے. اور آج اس وقت جب یہ بات ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو تھوڑا سا آج کے دن میں ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے. اور وہ اسی مناسبت سے نظر آ رہا ہے کہ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے رہنما تو نہیں میں کہوں گا، مطلب ان کے کسی مین رہنما چاہے اسد عمر صاحب ہوں یا شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا فواد چودھری صاحب ہوں، ان کی طرف سے بات نہیں کی گئی. لیکن ایک بات اڑی ہوئی تھی بہرحال کہ عمران خان آج بہت کوئی بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور یہ ایک پورا کا پورا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی سیاسی جماعت، پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت، اور اس کے وہ سربراہ ہیں. اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ اس میں 2/3 نہیں بلکہ 3/4 میجورٹی لے جائیں گے. اور آئیما کے بہت سے سرویز اس بات کو بتاتے بھی ہیں کہ اگر یہ اتنا نہیں تو اس کے آگے پیچھے رزلٹ ضرور ہوگا. اب ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو دو باتیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ ان کو اس پوری صورتحال کو لے کے جانا ہے الیکشنز کی طرف. اس پوری صورتحال کو اگر وہ الیکشنز کی طرف لے جاتے ہیں اور اقتدار میں واپس آتے ہیں تو پھر اصل بات بنتی ہے. لیکن ان کے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں، یا مجھے نہیں پتا کہ کون سی ان کے مشیران ہیں، یقیناً یہ جن شخصیات کا میں نے ذکر کیا یہ تو نہیں ہے، لیکن اور کچھ کون ہے خدا جانے، جن کا خیال ہے کہ عمران خان کو کوئی گوریلا فورس بنا دیا جائے. اور ایک گوریلا فورس ہوتی ہے نا، پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور اس کے بعد وہ آزادی کی جدوجہد، حقیقی آزادی کی جدوجہد کی لڑائی شروع ہو گئی. اور جناب اس کے بعد وہ جو ہے وہ مطلب امریکہ نے ہٹایا تو امریکی انسٹالیشن پہ، اور پتہ ہے خدا جانے دنیا بھر میں کیا ایک تباہی مچی ہوئی ہے، اور اس کو جناب کوئی داعش ٹائپ تنظیم بنا دیا جائے اس کو. تو وہ مستقل خان صاحب کو جو ہے نا وہ اس طرف لے کے جاتے ہیں، اور وہ جو پولیٹیکل سائیڈ ہے کہ اقتدار میں کیسے واپس آنا ہے، پاور میں کیسے آنا ہے، الیکشن میں کیسے جانا ہے، اس طرف سے ان کو دھکیل دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ خان صاحب نے
ایک بڑا اچھی اسٹریٹجی انہوں نے بیلنسنگ اسٹریٹجی رکھی ہوئی ہے کہ جس میں وہ اپنا پریشر بھی بلڈ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو یہ ہے نا کہ بالکل ہی پاور سے ان کو باہر، اور میں آپ کو یقین کریں، میں یہاں پہ بات نہیں کرنا چاہتا، ایسی شخصیات موجود ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ دیوار سے ٹکرائیں اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ اقتدار کی کھیل سے باہر ہو جائیں۔ یہ پاور میں آنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، پاور سے جانا بھی آسان نہیں ہوتا، یہ بالکل بہت اس کے پیچھے بڑی سٹوریز ہیں جو خان صاحب کی حکومت جس طرح ختم ہوئی، بہت سٹوریز ہیں جو وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی، اور نہ کوئی حکومت بنتی ہے بہت جلدی اور نہ کوئی حکومت ٹوٹتی، یہ جو حکومت بنی ہے یہ بھی بہت جلدی نہیں بنی، اس نے بھی بہت ٹائم لیا ہے بننے میں، ہوں اور خان صاحب کو پاور میں واپس آنا ہے اور الیکشن کے تھرو آنا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کوئی مطلب کوئی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن کے تو نہیں آئیں گے، الیکشن ہوگا تو آئیں گے، اور یہ جو ان کی بات ہے یہ میرے خیال سے بہت مناسب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو تنظیم کا ڈھانچہ اس وقت وہ دیکھ رہے ہوں گے یقیناً کہ بہت سے لوگ فلٹر ہوئے ہیں، بہت سے لوگ اچھے برے، ان کو یقیناً اندازہ ہوا ہے اس بات کا، ہوا ہوگا کہ کون سے لوگ اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کون سے لوگ ساتھ نہیں کھڑے، اور وہ اپنی تنظیم سازی، اپنی جو آرگنائزیشن ہے، آنے والے دنوں میں یہ نہ ہو کہ جی ان کو خزانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا پڑے گا یار مجھے آپ افیشیل ذرا دے دیں چند دنوں کے لیے، جی ایسا نہ ہو کہ ان کو جو ہے وہ اور جو ہے وہ فیلڈز میں ان کو لوگوں کی ضرورت پڑے، ان کے پاس اپنی سالڈ ٹیم ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں نا کہ مطلب میں یہاں بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن مطلب ان کو تھوڑا سا عثمان بزدار سے بھی نکل آنا چاہیے باہر، اور تیزی کے ساتھ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اگلا الیکشن انہوں نے بہترین کینڈیڈیٹس کے ساتھ کیسے ون کرنا ہے، ہوں اور کینڈیڈیٹس ایسے نہ ہوں کہ جس کو اوپر کہیں کہ جی وہ کسی کو بھی، مطلب یہ تو انسانی شعور کی توہین ہوتی ہے کہ اگر یہ بات، اور یہ بات کرتی ہیں سیاسی جماعتیں بدقسمتی سے کہ جی ایک جانور کا نام لے کے کہ اس کو بھی ٹکٹ دلا دو جی فلاں پارٹی کا تو وہ جیت جائے گا، یا کھمبے کو بھی ٹکٹ دلا دو فلاں پارٹی کا، یہ تو انسانی شعور کی توہین ہے۔ اچھے اور بہترین لوگ ان کے پاس زبردست ہیں خان صاحب کے پاس، اور وہ ان کو تیار کریں اور اگلے الیکشنز کی طرف وہ جائیں، اور خان صاحب نے آج اس کا تھوڑا سا اندیا بھی دیا، انہوں نے کہا مجھے کہتے ہیں لوگ کہ ایک سال بعد الیکشن ہو جائے گا، چند مہینوں بعد ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا، اور میں جو ہوں وہ مطلب ہے کہ لیکن اس دوران جو ہے وہ معیشت اور جو معاشی صورتحال ہے ملک کی، اور جو مہنگائی ہے اور جو قرضے ہیں ان کا کیا بنے گا، یہ ایک سوال ہے ہاں جو انہوں نے اٹھایا ہے، لیکن ان کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ میں الیکشنز فوری الیکشنز کی طرف میں، مطلب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی الیکشن کرواؤ تو مطلب میرے اوپر کیا اثر پڑے گا، میں تو جیتوں گا۔ اچھا یہ تھوڑا سا یہ یہاں پوزیشننگ ان کی جو ہے، یعنی وہ فلیکزیبل ہیں اس بات پہ، یعنی جی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سنیپ الیکشن فوری طور پر الیکشن کرائے حکومت جائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ ان مسائل کا کیا حل ہے، ان مسائل کا حل حکومت کے پاس نہیں ہے، حکومتی کے پاس بالکل ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے، اور حکومت کو اس بات کا ادراک ہے کہ اگر سیاسی عدم استحکام ختم بھی ہو جائے، استحکام بھی آ جائے، عمران خان صاحب اپنے گھر بیٹھ جائیں تو بھی معیشت ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ریفارمز آپ نے کرنی ہے، جو آپ نے بہت سے اقدامات کرنے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں اور باقی معاملات پہ، شاید وہ مطلب وہ اتنے پیچیدہ معاملات ہیں کہ یہاں تک تو آ گئے، لیکن اس سے آگے بڑھنے کا جو رستہ ہے ہوں وہ رستہ جو ہے وہ حکومت بہت بڑی ہے، بہت ظاہر اتحادی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس نے اچھے اقدام بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنی بڑی، اتنا بڑا سائز ہے، ہیوج گورنمنٹ، اور وہ جو ہے وہ ان مسائل کے اوپر شاید مطلب قابو پانا مشکل ہو جائے گا اگلے چند مہینوں میں، اور ان مہینوں دیکھیں جو کام تھے وہ تو ہو گئے نا، مطلب جیسے فیٹف سے نکلنا ایک بڑی کامیابی ہے، چلے اس کا کریڈٹ اماد حضرت صاحب پہ جائے، یہ سب پاکستان نکلا فیٹف سے، لیکن باقی جو اس کے بعد معاملات ہو رہے ہیں وہ معاملات ایسے ہیں جو کہ یہ کوئی 2-3 مہینوں میں 4 مہینوں میں ٹھیک ہونے والی نہیں ہے معیشت، اور اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اگر الیکشن اگلے سال بھی ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دیکھیں کتنا عرصہ رہ گیا، 4-5 میں 6 مہینے رہ گئے، تو 5-6 مہینے کے بعد بھی اگر الیکشن ہوتا ہے تو اس الیکشن کے اندر یہ مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو اور اتحادی جماعتوں کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس الیکشن کی بھی سربندی، اور پھر اس الیکشن سے پہلے ہوں مطلب کیا ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور عمران خان کا ختم ہو جائے گا، تو یہ تو اگر یہ تو ایک تو بات یہ ہو گئی، یہ بات جو ہے اب یہ سوچنے کی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ میں اگر یہاں سے الیکشنز کو میں آگے بھی، اگر مجھے کہتے ہیں کہ آگے کر دو تو میں کہتا ہوں چلو آگے کر دو، مسائل کا حل کیا ہے، تو مسائل کا حل تو نہیں ہے ایک بات، دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ تقرری کے حوالے سے بات چل رہی ہے، میں نے آپ سے کہا کہ یہ
یہ اب معاملہ بہت زیادہ زیر بحث غالباً اب نہیں ہے.